ایک بار پھر آپ کو دنیا نیوز میں خوش آمدید کہیں گے. بات ہو رہی ہے پاناما کیس کے تاریخی فیصلے کے بعد اب آگے کے منظرنامے کی. نواز شریف نے پارلیمانی پارٹی سے خطاب کیا, ان کی باڈی لینگویج بھی سب نے دیکھی. اس میں انہوں نے اپنی حکومت کے عرصے میں جتنے ترقیاتی کام ہوئے وہ گنوائے, اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی نے بھی میڈیا سے گفتگو کی. ان کا کہنا تھا کہ ان کی عبوری وزیر اعظم کے طور پر جو نامزدگی ہے وہ پارٹی کا متفقہ فیصلہ ہے. ایاز صاحب, آپ نے خطاب بھی سنا اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی کی بھی گفتگو آپ نے سنی. سوال آپ کے سامنے یہ رکھنا ہے کہ بطور عبوری وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی نامزدگی, مطلب پہلے تو ایسے کوئی آثار نہیں تھے, ان کو کیوں چنا گیا؟ وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے, انہوں نے وہ دیکھا ہوگا کہ یہ بہتر ہے, کیونکہ وہ جو کس لحاظ سے بہتر؟ اب کسی جو ان کے پاس ممکنہ چوائسز تھیں تین چار جو ہیں ان میں سے وہ کر کے, اور آپ نے دیکھا کہ اس فیصلے سے پہلے اور بعد میں وہ ان 3-4 وزراء میں تھے, بڑی پریس کانفرنسز وغیرہ بھی دے رہے تھے, اور شریف خاندان کا اور نواز شریف کا انہوں نے بڑا دفاع وغیرہ بھی کیا تھا. وہ ٹھیک ہے, پڑھے لکھے آدمی ہیں, ہمارے لارنس کالج کے یہ پڑھے ہوئے ہیں, مری کے رہنے والے ہیں, تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کا کھاتا اس قطر والے LNG ڈیل جو کی ہے وہی کھل جائے تو وہ ان کے لیے کافی ہوگا. اور اقامہ بھی ان کا سامنے آ رہا ہے, پھر کیا ہوگا؟ اقامہ تو ایک ایسا, اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہر ایک کی جیب میں اقامہ تھا. اقامے کی بات کیا ہے کہ کیوں یہ اقامے رکھتے تھے؟ جب آپ اقامہ UAE کا رکھتے ہیں اور اپنے پیسے آپ کسی سوئس بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں, جو نئے عالمی قوانین ہیں اس کے تحت ایک ملک سوئس بینک سے پتہ کر سکتا ہے کہ جی پاکستانی جو ہیں ان کے بینک اکاؤنٹس کتنے ہیں. جب آپ کا اقامہ UAE کا ہو تو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ریزیڈنس جو ہے آپ کی پاکستان شو پھر نہیں ہوتی, وہ ریزیڈنس آپ کی UAE میں شو ہوتی ہے. تو اگر حکومت پاکستان کہے کہ آپ ہمیں پاکستانیوں کے بینک اکاؤنٹ بتائیں, تو جن کے پاس اقامے ہیں ان کے جو بینک اکاؤنٹ ہے چھپ جاتے ہیں. اچھا, اقامے کا راز یہ ہے جو ہر ایک نے اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے پہلے تو وہاں سے اقامے نکلوائیں, پھر آپ انہیں کہیں کہ یہ دیں تو ان کے آ جائیں گے. اور وجہ نہیں ہے کہ آپ نے اقامے رکھے ہوئے ہیں وہاں, انہوں نے جا کے پاناما پہ اقامہ غالب آ گیا. اب وہاں تو انہوں نے نہیں سر, ان کے ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اقامہ, بالکل آپ ٹھیک ہے, ان کے ساتھ وہ ہوا ہے جو امریکن گینگسٹر ایل کپون کے ساتھ ہوا تھا. ایل کپون امریکی تاریخ میں شاید سب سے بڑے گینگسٹر تھے, اور بے بہا قتل کیے, سب کچھ, ان کے لیے ثبوت وغیرہ نہیں مل رہے تھے. وہ ٹیکس ایویژن پہ, ٹیکس چوری پہ جیل گئے. مقصد یہ تھا کہ ایل کپون, مطلب امریکہ اور شکاگو شہر جو پریزیڈنٹ اوباما کا شہر تھا, پر وہ پہلے 1930 کی بات ہے, کہ کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے, کچھ مل نہیں رہی چیز تھی سوائے ٹیکس ریکارڈ کے. یہاں پہ بھی یہی بات تھی, انبار لگے ہوئے ہیں, لوگ سمجھنے کیس ختم, کیس تو ابھی 6 ہفتے بعد شروع ہوں گے. یہ ایک اور کمزور فیصلہ سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت, اور ایک جج صاحب اس کو مانیٹر کر رہے ہوں گے, وہ تو ریفرنسز بننے ہیں, وہ تو ہے. تو یہ جو ہے ابتدائی ایل کپون والا پہلا قدم ہے, بعد میں جا کے کوئی نقطہ سلمان صاحب. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایاز امیر صاحب نے, پوری قوم آج یہ پوچھ رہی ہے کہ کرپشن کے چارجز کا پتہ نہیں چلا, ان پہ سکینڈل کوئی نہیں ہے, اور انہوں نے اختیارات سے تجاوز کہاں پر کیا ہے. بالآخر بات تو ایک اقامے پہ آ کے رہی کہ انہوں نے تنخواہ وہاں سے, اور تنخواہ بھی وصول نہیں کی. دیکھیں یہ سوال تو بھی قوم کے اندر موجود ہے. جہاں تک انہوں نے اقاموں کی بات کی ہے کہ غیر قانونی عمل میں کون کون لوگ شریک ہیں, تو قانون کو متحرک کرنا چاہیے, قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. اور جن حالات کا ذکر کر رہے ہیں, دیکھیں یہ بات تو درست ہے کہ آنے والے حالات ابھی غیر یقینی صورتحال ہے, اور اچھی بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈیموکریسی اور جو جمہوری عمل چل رہا ہے وہ چلتا رہے, اور اسی کے اندر ہی کوئی ایسا راستہ خود جو پارلیمنٹ ہے اپنا رول ادا کرے اور احتساب کا ایک قانون بنائے, تاکہ آئندہ آنے والے وقت کے اندر یہ جو پاکستان کے سیاستدان ہیں, پارلیمنٹیرین ہیں, اس طرح کے عمل سے گریز برتے ہیں. جو ایکسپلین کیا ایاز صاحب نے کہ اقامے کی صورت میں اصل میں جو آپ کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان پہ پردہ آ جاتا ہے, تو یہ بھی ایک طرح سے چھپایا جانا کرپشن نہیں ہے. یہ ذرا نقطہ میں ایاز صاحب ہارون صاحب کے سامنے رکھوں گی. ہارون صاحب, یہ بھی بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ عبوری وزیر اعظم کے طور پر شاہد خاقان عباسی, جن کا اقامہ سامنے آ رہا ہے اور اس کے بعد آ گیا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس بھی اقامہ ہے, اور پتہ نہیں کس کس کے پاس اقامہ ہے. تو یہ کمزور فیصلہ نہیں ہوگا؟ اور ایسی صورت میں جب شہباز شریف کو مستقل وزیر اعظم بنایا جائے گا, وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا؟
وزیر اعلیٰ پنجاب ابھی تو حمزہ صاحب ہی امیدوار ہیں سب سے بڑے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈی سی او اور ایس ایس پی کا تقرر 2.5 کروڑ روپے لے کے کرتے تھے اور پھر اس کو موقع دیتے تھے کہ وہ 4-5 کروڑ روپے بنا لے. جو ٹکٹ دی ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے. اب کوئی تحقیق کرے گا تو بات واضح ہوگی. فی الحال تو وہی سب سے زیادہ مضبوط امیدوار ہے، لیکن ممکن ہے کوئی حلالہ وزیر اعلیٰ بنایا جائے جیسے حلالہ وزیر اعظم ایک بن رہا ہے. ایم پی اے نہیں تو مجتبہ کہاں گئے؟ نہیں، اس سے پہلے میں کہہ رہا ہوں نا کہ کسی اور کو بنایا جائے گا، کوئی اور ڈھونڈ لیا جائے گا. دیکھیں کرپشن کا جہاں تک تعلق ہے، کرپشن کے تو ہزاروں واقعات ہیں. ایک چیز ہے ثابت کرنا، عدالت میں ثابت کرنا. مثلا ایک کرپشن نہیں ہے کہ یہ 95-96 میں 500 روپے ٹیکس دیتے تھے اور جب پاکستان تشریف لائے لندن سے تو 5000 روپے ٹیکس دیا تھا. اس پہ ہنگامہ ہوا کیونکہ اب تو ہر چیز ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. تو کاروبار تو اب یہ کوئی کر نہیں رہے، لیکن اب 18 لاکھ روپے ٹیکس دیا ہے. تو یہ 18 لاکھ روپے اگر آج ٹیکس دے رہے ہیں جب کوئی کاروبار نہیں کر رہے، تو یہ پہلے 500 روپے جب کاروبار کر رہے تھے تو 500 روپے کیوں ٹیکس دیتے تھے؟ یا 5000 روپے شاید اعتزاز حسن ان کے وکیل تھے، اس کی تفصیل بتاتے ہیں. کرپشن کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. کیس ابھی چلیں گے. ابھی معاملہ وہ کہہ رہے ہیں نا جی کوئی کرپشن ثابت نہیں، کوئی سکینڈل نہیں ہوا. بے شمار سکینڈل ہیں، بے شمار کیسز ہیں، وہ سب بتدریج سامنے آئیں گے اور پردہ اٹھتا جائے گا. بات یہ ہے کہ رسوائی کی خواہش ہے وہ نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ. ہچکولے ہیں اس وقت شامی صاحب، لیکن اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا پڑے گا قومی اسمبلی سے شاہد خاقان عباسی کو. کیسے یہ مرحلے طے ہوں گے؟ نہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو یہ بات کہی ہے کہ کوئی امیدوار ہی نہیں تھا. اچھا، جس کو نواز شریف صاحب نے نومینیٹ کیا اس کو لوگوں نے اس کے حق میں ہاتھ کھڑے کر دیے. لیکن ایک بات میں یہ عرض کروں گا آپ سے کہ جو اقامہ ہے وہ نیشنلٹی نہیں ہے، وہ صرف قیام کرنے کا پرمٹ ہے جس سے آمد و رفت کی سہولت آپ کو مل جاتی ہے. اور ایک ورک پرمٹ ہے. ورک پرمٹ ہو سکتا ہے، 2 قسم کے. اقامہ جی، آپ یہاں یعنی آپ وہاں مقیم ہو سکتے ہیں. تو کوئی نیشنلٹی نہیں ہے یہ کسی دوسرے ملک کی. ایک بات. دوسری بات یہ اقامہ لینا جرم نہیں ہے، اقامے کو چھپانا جرم ہے. یہ بات سمجھ لیں. تو ظاہر کیوں نہیں کیا گیا؟ نہیں پتہ نہیں ظاہر کیا کہ نہیں کیا. کاغذات میں انہوں نے کہا تھا جمع کروایا گیا ہے، ظاہر کیا گیا ہے. ظاہر اگر آپ چھپاتے ہیں ایک وہ جرم ہے. دوسری بات یہ جب یہاں کہی گئی، ہارون صاحب نے کہا، مجھے آج تک ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پوسٹنگ اور ٹرانسفر پنجاب میں کسی ذمہ دار آدمی نے پیسے لے کر کی ہو. میرا چیلنج ہے یہ. اچھا، ہاں، اس سے بڑی تہمت ہو نہیں سکتی اور اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا. کوئی ایک شکایت ایسی نہیں ہے. اور اگر کوئی ثابت کر دے تو سب سے پہلے میں آدمی ہوں گا جو نفرین بھیجوں گا. ٹھیک ہے، الزام لگانا بڑا آسان ہے، ثبوت دینا بہت مشکل ہے. اور جب تک کوئی ثبوت نہ ہو اس کے بعد ہمیں گریز کرنا چاہیے اس طرح کے الزامات. تو ایسا اس طرح سے تو نواز شریف ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی ہارون صاحب، جو آدمی رشوت لے گا اس کی رسید جاری کرے گا. تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا؟ نہیں، مجھے پتا ہے نا. کیسے پتا چلا؟ بہت سی ہوا چل رہی ہے، آپ کو دکھائی دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہم شخص کے بارے میں یہ کہہ دیں. اجازت تو دیں نا بات کرنے. گزارش یہ ہے کہ وہ تو حمزہ صاحب کے تو ایسے ایسے کارنامے ہیں، ہم تو ان پہ گفتگو ہی نہیں کرتے. ٹکٹ جو ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے، باخبر لوگوں کو سب کو پتا ہے. اب کوئی انکار کرنا چاہے تو نواز شریف صاحب نے ابھی کتنی چیزوں سے انکار کیا ہے، اور نواز شریف صاحب نے ضیاء الحق سے انکار کر دیا جس کی گود میں پلے تھے، جیلانی سے انکار کر دیا. اس معاملے پہ بہت باتیں ہوتی رہیں گی. آپ سب کا بہت شکریہ. ہارون صاحب، سلمان غنی صاحب، شامی صاحب اور ایاز امیر صاحب، آپ کے وقت کا کہا جا رہا ہے کہ اس صورتحال میں تمام سیاستدانوں کے لیے ایک سبق ہے، لیکن یہ رائے قائم نہیں ہونی چاہیے کہ سیاستدانوں نے اس سے کچھ نہیں سیکھا. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کے فیڈ بیک کا رہے گا انتظار اگلے پروگرام تک کے لیے لانے کے بعد.